اور ایک اور گل تو سنگو دساں، اللہ اکبر، حدیث میں آندے نا، جب کوئی مولوی مرتا ہے عزرائیل علیہ السلام آ کر اس کی روح بڑے اعزاز کے ساتھ قبض کر کے لے جاتے ہیں۔ پیر مرتا ہے، ملک الموت آتا ہے، اللہ اکبر، کوئی وزیر مرتا ہے، ملک الموت آتا ہے، بادشاہ مرتا ہے، ملک الموت آتا ہے، کوئی شیخ الحدیث مرتا ہے، ملک الموت آتا ہے، لیکن جب کوئی شہید ہوتا ہے اللہ کہتا ہے عزرائیل تو نہ جا۔ یا اللہ کیوں؟ رب کہتا ہے میں جاؤں گا، میں جاؤں گا، تو اگر اس کی روح کو لے کے آتا ہے تو یہ توہین ہے اس کی، میں خدا خود اس کی روح کو قبض کرتا ہوں۔ اور رب کہتا ہے میں قبض کرنے سے پہلے میں رب پہلے اس کو اپنا دیدار کراتا ہوں۔ یا اللہ دیدار سے کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، دیدار سے یہ ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا قرآن کے اندر مثال موجود ہے، یوسف علیہ السلام پر عزیز مصر کی بیگم عاشق ہو گئی، تو سنی دی یہ گل؟ میں اس گل بچ جڑی گل ہے وہ کرنا چاہنا، یہ گل نہ سنا دا سو، یہ تو یوسف زلیخا دا قصہ سنے دے، عاشق ہو گئی بڑے عجیب رنگ میں، اس کی ایک داستان چلتی ہے، اور قرآن نے اس قصے کو بیان کیا، اور یوں بیان نہیں کیا بلکہ قرآن کہتا ہے نحن نقص احسن القصص، اور میں قصے میں جو ایک سونا قصہ نبی علیہ السلام کو خدا آتا ہے میں توڑتے بیان نہ کرا، نحن نقص احسن علیک احسن القصص، میں تو کو قصے میں جو سونا قصہ او بڑے محبوب میں تو کو نہ سناواں، آئے اللہ یہ زبردست قصہ ہے، میں نہ سنا دا، میں گل کردہ سنا، اس بجڑی گل ہے، عزیز مصر کی بیگم عاشق ہوگی یوسف علیہ السلام پر، عاشق ہوئی بڑے عجیب رنگ میں، ایک باری کمرے میں بند کر کے دے، ایک نہیں، دو نہیں، ترے نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، چھ نہیں، سات نہیں، 7 دروازے بند کر کے او اندر 7ویں کمرے میں کہنے کی اندر بت رکھے دن، جتنے بت پہ دن نا، بتاں دے ہوتا ہے سروڑیاں او تو ہوئی دیاں تے انہاں تے غلاف چڑھ دیئے تے بند دیئے، غلاف چڑھ دیئے کونیاں چک دیئے تے بند دیئے۔ یوسف علیہ السلام پوچھے کیا کر دیئے؟ اسے ہے تو کو نہیں پتا میں کیا کر دیا، مڑا کیا پروگرام ہے؟ ادھے میں تالے لائن، ایک دروازہ بند کیتا ہے، دعا کیتا ہے، تریا کیتا ہے، باہر کدے تو ادھر پھتک ادھر نکل گنے، کدے ادھر نکل گنے، کدے ادھر جلدہ رہنے، آج میں تو کو پوچھساں آج دیکھ دروازے باندھن، آخے ایک ایک کر دیئے لگی دی، اس آخے اے مڑے خدائن، اے مڑے، سوچو مسلمانوں، بت پرست عورت ہے، کہتی ہے یہ میرے خدا ہیں، ان کے سامنے مجھے بے حیائی کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ اللہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تو نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا نا، ارے پتھر کے بنائے ہوئے خداؤں کے سامنے جو دیکھتے بھی نہیں سنتے بھی نہیں، میرا یہ عقیدہ ہے ان کے سامنے تجھے گناہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے، تو میرا خدا تو خبیر بھی ہے، بصیر بھی ہے، علیم بھی ہے، وہ تو کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چنٹی کو چلتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، کیا میں اس سے شرم نہ کروں؟ سادی شیرازی فرماتے ہیں بتے داشت بانو مصر از روحام، بتے داشت بانو مصر از روحام، برو موتقف با مدادان و شام، بتے داشت بتے داشت بتے داشت بتے داشت بانو مصر از روحام، برو موتقف با مدادان و شام، اگر از سنگے تو شدی شرمسار، یوسف علیہ السلام فرماتے اگر از سنگے تو شدی شرمسار، مرا شرم ناید ز پروردگار، او زلیخا اگر تو پتھر کے بنائے ہوئے بت سے شرم کر سکتی ہے تو میں پروردگار سے شرم نہ کروں؟
اور کہتی کہ قالت حیت لک، قالت حیت لک، اے یوسف ادھر آ، دیکھ میں بن ٹھن کے تیرے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں، سنور کے بیٹھی ہوئی ہوں، آ میرے پاس، دیکھ یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، روکنے والا نہیں۔ یہ بت دیکھ رہے تھے، میں نے ان کی بھی آنکھیں بند کر دی۔ قالت حیت لک، آگے دیکھیے قرآن کیا کہتے ہیں، علماء سے پوچھ لیجئے۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں قال معاذ اللہ، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ اکبر۔ قال معاذ اللہ، او میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ جب یہ کہا اس نے کہا خیال کریں، اللہ اکبر، دروازے بند ہیں۔ یوسف اٹھے، کہا جو میرے بس میں ہے میں کروں گا، آگے خدا جانے اور خدا کے کام جانے۔ رب نے کہا یوسف جو تیرے بس میں ہو وہ کرنا تیرا کام ہے، اور جو میرے بس میں ہوا وہ کرنا میرا کام ہے۔ قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام اٹھے، دروازوں کی طرف بڑھے، تالوں کو اشارہ کیا، تالے ٹوٹ ٹوٹ کر یوسف کے قدموں میں گرتے تھے اور کڑاک کڑاک کر کے دروازے کھلتے جا رہے تھے۔